اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں حلالہ ہے، پھر حلالے کو عوام کے سامنے اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس عورت کو اب دوسرے مرد کے پاس سونا ہے، تب جا کر وہ پہلے مرد کے پاس جا سکتی ہے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں کتنا ظالم مذہب ہے کہ عورت کو دوسرے مرد کے پاس سلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے، یہ اعتراض کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا شریعت میں، کیا اسلام میں یہ حلالہ ہے؟ یاد رکھیں، اسلام میں حلالہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسلام میں جو یہ حلالہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، وہ دوسرے مرد کے پاس سوئے، پھر اس پہلے والے مرد کے ساتھ شادی کرے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے اشخاص پر۔ کچھ مسلمان بھی اس میں گرفتار ہوئے اور کچھ جاہل قسم کے لوگوں نے اس چیز کے لیے دکانیں تک کھولی ہوئی ہیں، آئیے حلالہ کرائیں۔ یاد رکھیں، حلالے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اسلام میں حلالہ بالکل بھی نہیں ہے۔ حلالہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اسلام پر اعتراض بھی تبھی کیا جاتا ہے جب مسلمان معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو خود اپنے اسلام سے ناواقفیت رکھتے ہیں، اسلام کی نالج نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا وہ ایک الگ ہے، اسلام جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ الگ ہے، اور عوام لوگوں میں جو رائج ہے وہ الگ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ حلالہ حلالہ، وہ الگ ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اسلام پر یہ نہ کہا کریں کہ اسلام ظالم مذہب ہے کہ عورتوں کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے پاس سونے کے لیے جائیں۔ قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ آپ نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی، رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اگر رکھنا نہیں چاہتے ہو تو تیسری طلاق دے کر آپ نے اپنی بیوی کو الگ کیا۔ اب شریعت کہتا ہے اس عورت کے لیے کہ آپ کے پہلے اس شوہر نے آپ کا حق کھایا، اب اس کے ساتھ شادی مت کرنا واپس۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کا حق کھایا، اس نے آپ پر ظلم کیا، اس نے آپ کو طلاق دی ہے، اب آپ کہیں اور شادی کریں۔ اب اس عورت کے لیے ہے کہ یہ کہیں اور شادی کرے، وہاں گھر بسائے۔ پھر شریعت کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ وہ شوہر اس نے آپ کو طلاق دی یا وہ شوہر مر گیا، پھر آپ طلاق یافتہ ہوئی، یا آپ کا شوہر پھر مر گیا، بیوہ ہوئی، اب کیا کریں گے؟ اب اگر یہ پہلا والا شوہر آپ کو پھر سے پیغام بھیجے کہ اب مجھ سے پھر سے شادی کرو، تو ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ کر لو واپس، کیوں کیا پتہ اتنے ٹائم میں، اتنے وقت میں یہ بدل چکا ہوگا۔ لیکن افسوس ہے، اس کو ہم نے یوں جوڑا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد فی الفور اس کو کسی مرد کے پاس بھیجو رات کے لیے، اور پھر واپس آئے کہ اس کے لیے حلالہ، یہ تو حرام ہے، شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں تماموں سے کہنا چاہتا ہوں جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی لگ رہا ہے مسلمان تو سمجھے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اپنی اس نے گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام میں وہی ہے جو قرآن میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس کا حق اس شوہر نے کہا ابھی کسی اور کے ساتھ اپنا گھر بسا، ہاں پھر اگر ایسا ہو یہ ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیجے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام ظالم مذہب نہیں، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو دوسری کے پاس بھیجو۔ اسلام تو خوددار ہے، اسے کہتے ہیں اپنے عورت کو پردے میں رکھو، اس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور مردوں کو بھی کہتے ہیں تو بھی کسی عورت کو نہ دیکھ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔